اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عاشقان رسول کو بہت بہت مبارک ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا، اس کی رحمت کا خوب چرچا کرو، خوب خوشی مناؤ۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اولاد عطا کرتا ہے، وہ انسان خوشی مناتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، تو بالکل منا سکتا ہے۔ اب کوئی انسان، کوئی کاروبار کسی کا اچھا چل جاتا ہے، کوئی نعمت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے، کوئی نیا گھر لے لیتا ہے، کوئی کسی کے ہاتھ بڑی نعمت آ جاتی ہے، کوئی اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے، کسی قسم کی بھی خوشی ہے، اللہ کا فضل ہوگا، کرم ہوگا، تو وہ انسان خوشی ضرور منائے گا، اور اسے منع بھی نہیں کیا گیا۔ ہر انسان اپنے طریقے سے، ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق خوشی منائے گا، اور یہ بالکل جائز ہے اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر منائے گا۔ یہ ساری بات۔ اب رحمت کیا ہے اللہ کی؟ کچھ کہتے ہیں کہ رحمت بارش رحمت ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت اپنی نازل فرمائی، بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، خوشی مناؤ، اللہ کی رحمت ہے، اور مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ یہ سارا کچھ ہمیں پتہ چلا احادیث سے، اور سارا کچھ پتہ چلا ہمیں علماء کرام سے، بیانات سے، ہم نے سنا بزرگوں سے، علماء کرام سے، بڑوں سے۔ لیکن آئیے ذرا دیکھتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ خود کیا کہتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے مومنین پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان کے لیے رسول بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا سب سے بڑا احسان فضل یہ ہے کہ میں نے رسول بھیجا، تو اب اس کی خوشی کرنے پر یا اس کے چرچے کرنے پر پھر کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چلے یہ تو فضل ہو گیا اللہ کا احسان ہو گیا۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت انسان کو عطا کی، اللہ کا حکم کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا ہے تمہیں بنا کر، اے انسان میں تجھے صحت مند سلامت پیدا کیا ہے تو میرا احسان ہے تجھ پر، ایسا اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں کہا۔ لیکن رسول اللہ کی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے۔ شیطان سب سے زیادہ رویا جس دن نبی پاک کی ولادت ہوئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی حد کر دی ہے، اپنے فضل کا اور اپنے کرم کا اللہ تعالیٰ نے حد کر دی ہے۔ اتنا فضل مومنوں پر، اس گناہگار امت پر اتنا فضل۔ پھر چلیں آگے ہے رحمت کا ذکر، کہ تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے فضل کا، اس کی رحمت کی خوب چرچا کرو، خوشی کرو۔ دیکھتے ہیں رحمت کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ ہم نے تو سنا ہے کہ یہ بھی رحمت ہے، وہ بھی رحمت ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے رسول کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس میں بات یہ ہے کہ اللہ نے صرف انسانوں کا، مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمام جہانوں کے لیے میں نے رحمت بنا کر بھیجا رسول کو۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ رسول۔ اور سب سے بڑا فضل اور کرم کیا ہے؟ وہ بھی نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر کیوں نہ خوشی منائی جائے؟ بیٹے کی برتھ ڈے آ جاتی ہے تو ہزاروں لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں کہ ہمیں خوشی ہے ہمارے بیٹے کی ولادت ہوئی، تو بیٹا تو ایک ہی سال پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہمیشہ کیوں برتھ ڈے منائی جاتی ہے؟ شادی تو ایک سال ہوتی ہے، ہر سال اینیورسریاں کیوں منائی جاتی ہیں؟ ہر سال کیوں خوشی منائی جاتی ہے؟ بس وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم ہر بار ہر سال شکر ادا کریں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا فضل ہے تمہارے اوپر اور سب سے بڑی رحمت ہیں، تو پھر کیوں نہ اس رسول کی خوشی منائی جائے آنے کی؟ کیوں نہ اس رسول کے آنے پر ہمیں چرچے کرنے چاہیے؟
تو پھر یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں اگر اچھا جیسے ہی میلاد شریف میں آپ دیکھیں گے کہ آپ سجاوٹ کریں گے یا کوئی شہر سجا ہوا ہوگا اس کی ویڈیو بنائیں گے اور ویڈیو بنا کر طرح طرح کے اس کے اوپر پوسٹیں لگائیں گے کہ اگر اس سے بہتر تھا کہ کسی کی غریب کی بچی کی شادی ہو جاتی، تو ایسے شخص سے کہیں ذرا تم اپنی گاڑی بیچو نا، تمہارا بائک پہ بھی گزارا ہو جائے گا، اپنی گاڑی بیچو، جو آئی فون تم نے ہاتھ میں لاکھوں کا پکڑا ہوا ہے اس کو بیچو، اینڈرائڈ پہ بھی تمہارا گزارا ہو جائے گا، تو اس سے ایک نہیں 4 بچیوں کی شادی ہو جائے گی۔ ان کو اس طرح جواب دیا کریں۔ آپ کہیں کہ آپ اتنے جو بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں نا، بنگلے بیچ کر کچھ مرلے کا گھر لیں اور باقی جو پیسے بچیں اس سے بھی غریب کی شادی ہو سکتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر آتا ہے 14 اگست ابھی گزرا، اگست کا مہینہ، کتنے ان لوگوں نے تماشے کیے اور پورے ملک کو سجا دیا، کیا کسی نے منع کیا؟ کسی نے کہا، کسی سنی عالم نے کسی نے منع کیا کہ آپ خوشی نہ منائیں؟ منائیں خوشی، اللہ نے اتنا کرم کر دیا ہے کہ ملک ایک آزاد دے دیا، یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، کوئی خوشی منا رہا ہے تو مناؤ۔ لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا فضل تمہارے اوپر رسول ہے، اللہ کہہ رہا ہے سب سے بڑی رحمت رسول کی ہے، تو پھر اس وقت تمہیں کیوں آگ لگ جاتی ہے، مرچیں لگ جاتی ہیں؟ ان کی ذرا آپ حالت چیک کریں کہ ان کے ہاتھ میں تسبیحاں، اللہ توبہ، تسبیحاں ان کی دیکھیں، یہ پڑھتے رہتے ہیں آل ٹائم تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، گن گن کر تسبیح کرتے ہیں۔ بلے شاہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ یاری سوچ کے لائیں، یاری کسے نال سوچ کے لائیں کہ پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر یاری لگائی ہے تو اس کے ساتھ حساب، وہ تمہیں حساب کا دے رہا ہے، رزق حساب لگا کر دے رہا ہے کہ اتنا تمہیں کھانا ملے گا، اتنی تمہیں چیز ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز بے حساب ہی دے رہا ہے، اس کا ذکر حساب کے ساتھ پڑھتے ہو، تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہو، نبی پاک کی محبت دل میں ہے ہی نہیں ہے، نبی پاک کو اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، اور باتیں کرتے ہو آ کر بڑی بڑی تسبیحاں پکڑ کر پتہ نہیں کیا پڑھتے رہتے ہیں، اپنی شاید پریشانیاں گننے رہتے ہیں، اپنی ٹینشنیں گننے رہتے ہیں کہ ایک ٹینشن، دوسری مصیبت، دوسری پریشانی، تیسری پریشانی۔ تو پھر اگر ایسا ہی ہے نا، آج سوئیں تو کل انشاءاللہ 150 ہوں گی۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑا فضل اور اللہ کی رحمت اگر کوئی نہیں مانتا، خوشی نہیں مناتا، خوش نہیں ہوتا، جو ابلیس کا پیروکار ہے، تو آج اگر 100 پریشانیاں، کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 150 پریشانی ہوگی اس بندے کے اوپر۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر آتا ہے، جب محفل پاک جب سجاوٹ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اپنا نہیں نظر آتا۔ ولیموں میں آپ اگر اپنے اولاد کا ولیمہ اگر آپ سادگی سے کریں تو آپ کی اولاد کتنی 4 بچیوں کی شادی غریبوں کی ہو سکتی ہے۔ اس ٹائم تم لوگ کو غریب یاد آ جاتے ہیں۔ تو 14 اگست کا مہینہ گزرا، لوگوں نے کیا کیا ڈرامے کیے، اس وقت تم لوگوں کو غریب یاد نہیں آئے کہ اس ٹائم غریب لوگ کہاں تھے؟ ذرا کوئی عقل کے ناخن لو، تسبیحاں صرف گھماتے رہتے ہو، ٹھنگ ٹھنگ کرتے رہتے ہو، تسبیح کے دانوں بیچاروں کو مصیبت ان کو وقت ڈالا ہوا ہے۔ کبھی ایک دوسرا چلتا ہے، تیسرے کے اوپر، تیسرا چڑھتا ہے، چوتھے کے اوپر، بیچاروں کو وقت ڈالا ہوا ہے آپ نے، خود آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، اصل میں زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس رو رہا تھا اور آج ابلیس کے جو چیلے ہیں بیٹھے ہوئے وہ سارے رو رہے ہیں اور ان کو مرچیں لگ رہی ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور ہم سنی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک میلاد مناتے رہیں گے اور نبی پاک کا چرچا ہوتا رہے گا۔ اللہ نے خود کر دیا ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ کا ذکر بلند رہے گا تو پھر بس بلند رہے گا، تم جو مرضی کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔